آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محی الدین نواب کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ محی الدین نواب کا خاندان کون سا تھا، ان کے والدین کون تھے، کیا کرتے تھے، ابتدائی زندگی میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تعلیم کتنی حاصل کی اور پہلی شادی چھوٹی عمر میں کیوں کر لی، انہوں نے کتنی شادیاں کی، اولاد کتنی ہوئی، پریکٹیکل لائف کی طرف کیسے آئے، ناول لکھنا کس حادثے کے بعد شروع کیا، یہ ایک ناول کے کتنے پیسے لیتے تھے، ان کو سب سے زیادہ مہنگا ناولسٹ کیوں کہا جاتا تھا، جب ان کے ناولوں کو گنیز بک آف ریکارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تو پھر کیا ہوا، ان کا آخری وقت کس قسم پرسی میں گزرا، وفات کیسے ہوئی، دفن کہاں ہوئے، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ والدین: نواب صاحب کے والد محمد انور ریلوے ڈپارٹمنٹ میں پینٹر تھے۔ وہ راجاؤں، مہاراجاؤں، وائسرائے اور گورنروں کے لیے ریل کے ڈبے سجاتے تھے۔ ایک بار انہوں نے انڈین ریلوے کا نام 2 شفاف شیشوں پر نقش کر کے ایک شیشہ بنایا جو بہت مشہور ہوا۔ والدہ کا نام عوامی ذرائع میں واضح طور پر دستیاب نہیں ہے۔ وہ تقسیم ہند کے بعد مشرقی پاکستان میں انتقال کر گئی جب محی الدین نواب تقریباً 20 سال کے تھے۔ ابتدائی زندگی: محی الدین نواب 4 ستمبر 1930 کو ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں پیدا ہوئے۔ تقسیم کے بعد وہ پاکستان چلے گئے۔ ان کے دادا اور والد دونوں فنون لطیفہ سے وابستہ رہے۔ پاکستان جانے کے بعد وہ پہلے سید پور میں رہے، بعد میں ڈھاکہ منتقل ہو گئے، جہاں وہ ایک جھونپڑی میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت مشکل حالات میں گزر بسر کر رہے تھے۔ یاد رہے ان کی پہلی شادی بہت جلدی ہو گئی تھی۔ ان دنوں وہ سینما ہال کے لیے بینرز اور ہورڈنگ تیار کرتے تھے، کبھی کبھار کہانیاں بھی لکھ لیتے تھے۔ اردو چترالی نام کے فلمی ہفت وار اخبار میں ان کی کہانیاں چھپتی تھی۔ اس وقت فلم ملن بن رہی تھی جس کی ہیروئن دیبا تھی۔ اداکارہ دیبا کی تصویر چترالی میں شائع ہوئی، جسے دیکھ کر نواب صاحب کی ایک پڑوسن رونے لگی اور کہا یہ میری بیٹی راحیلہ ہے جسے اس سے پھوپھی اور پھوپھا نے بچپن میں لے لیا تھا اور آج وہ راحیلہ کو کمائی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ نواب صاحب نے یہ سب ایک کہانی کی شکل میں چترالی میں چھپوا دیا، جس کی ایک کاپی دیبا کو بھی دے دی گئی۔ جب اس نے یہ کہانی پڑھی تو وہ اپنی ماں سے ملنے کو تڑپ اٹھی۔ نواب صاحب نے ہی دونوں ماں بیٹی کے ملنے کا انتظام کرایا اور بعد میں راحیلہ عرف دیبا ہمیشہ کے لیے ماں اور بھائی بہنوں کے ساتھ لاہور میں رہنے لگی اور نواب صاحب کو بھی انہی ماں بیوی نے لاہور بلا لیا۔ دونوں نے اصرار کر کے نواب صاحب کو لاہور بلا لیا اور رہنے کے لیے اچھا گھر دیا۔ پریکٹیکل لائف: محی الدین نواب نے اپنے لیے لکھنے پڑھنے کا میدان منتخب کیا اور اس میں اتنی شہرت حاصل کی جو دوسرے پاپولر ادیب کے حصے میں کم ہی آئی ہوگی۔ ان کی پہلی تحریر رسالہ رومان میں شائع ہوئی تھی۔ انہوں نے 4 شادیاں کی تھی اور ان سے 13 بچے ہوئے تھے۔ پاکستان میں وہ لاہور میں سکونت پذیر ہوئے، جہاں آغاز میں ان کی گھریلو حالت بہتر نہیں تھی۔ کہانیاں لکھنے کے بعد وہ کسی کو کچھ پیسوں کے عوض بیچ دیا کرتے تھے۔ اسی دوران سسپینس ڈائجسٹ اور جاسوسی ڈائجسٹ کے مالک نے ان سے رابطہ کیا اور ان کی کچھ کہانیوں کو پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ باقاعدگی سے ان دونوں جریدوں کے لیے لکھیں۔ انہوں نے دیوتا 1977 سے لکھنا شروع کیا اور تقریباً 33 برسوں تک لکھتے رہے۔ دیوتا میں ٹیلی پیتھی کے ایک ماہر فراد علی تیمور کی داستان حیات ہے، جو اس علم کے ذریعے کسی کے بھی دماغ کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا اور اس سے اپنی مرضی کے کام لیتا تھا۔ نواب صاحب نے دیوتا کو گنیز بک آف ریکارڈ میں شامل کرنے کے لیے بھجوایا تھا، لیکن بقول نواب صاحب اس ناول کو اس لیے منتخب نہیں کیا گیا کہ ناول میں امریکیوں اور یہودیوں کے خلاف کافی مواد تھا۔ ان کے ایک بیٹے کا انتقال جوانی میں ہی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے نواب صاحب بے حد غمزدہ رہتے تھے اور اپنے بیٹے کی موت نے ان پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ ایک ناول کے کتنے پیسے لیتے تھے؟ نواب صاحب اردو کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے ناول نگاروں میں سے ایک تھے۔ ان کی آمدنی خاص طور پر قسط وار ناولوں سے ہوتی تھی۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں وہ ایک ماہانہ قسط پر 40,000 سے 50,000 روپے کما لیتے تھے۔ دیوتا جیسی طویل داستان کی ایک قسط پر 50,000 روپے ملتے تھے۔ بعض اوقات ان کی ماہانہ آمدنی 3 لاکھ روپے تک پہنچ جاتی تھی۔ 23 سال کی عمر میں ان کی پہلی تحریر ایک دیوار ایک شگاف پر صرف 60 روپے ملے تھے، جو اس زمانے میں بہت اچھا معاوضہ سمجھا جاتا تھا۔ آج کے حساب سے یہ رقم تقریباً 20,000 روپے بنتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دیوتا کی کامیابی نے ان کی زندگی بدل دی۔ اس کامیابی کے بعد انہوں نے 4 شادیاں کی۔
ایک جگہ نواب صاحب کہتے ہیں کمرشل ادب اور کلاسیکل یہ بحث موجود رہنے دیں، مگر ادب کو آگے بڑھنے دیں، اس ادب کو جو زندگی کا غماز ہے۔ ادب پر درجات کا پیرا نہ اٹھائیں۔ میرا کمرشل ادب ہزاروں کے کلاسیکل ادب سے کہیں بڑھ کر کلاسیکل ادب ہوتا ہے، الحمدللہ، ورنہ ایک قسط کے 50,000 روپے کون ادا کرتا ہے؟ میرا ناول اندھیر نگری بڑے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھا، مجھے اس پر روکا گیا۔ اس کمرشل کا یہ کارنامہ تھا کہ لوگ محی الدین نواب سے زیادہ فرحات علی تیمور سے آشنا ہو گئے۔ میں نے یہ داستان اٹھا کر روٹی بنا ڈالی، لوگ روٹی کے ساتھ ساتھ اسے بھی مانگتے تھے۔ ہزاروں افراد نے ہر سال خطوط لکھے کہ فرحات کا پتہ بتاؤ۔ فون آتے تھے کہ فرحات دفتر کب آتا ہے، اسے رشتے بھی آتے تھے۔ کتنے ناول لکھے؟ محی الدین نواب نے تقریباً 600 سے زیادہ رومانوی، سماجی، جاسوسی اور تاریخی کہانیاں اور ناول لکھے۔ ان میں سے بہت سی قسط وار شائع ہوئیں اور بعد میں کتابی شکل میں جمع ہوئیں۔ 200 سے زیادہ کتابیں شائع ہوئیں۔ سب سے طویل ناول دیوتا 56 جلدوں پر مشتمل تھا جو 33 سال جاری رہا۔ یہ اردو کا سب سے لمبا ناول ہے۔ دیگر مشہور ناولوں میں آدھا چہرہ، اندھیر نگری، سرپرست، پتھر، آخری وعدہ، آتش قدم، ماروی، رقص اجل وغیرہ شامل ہیں۔ وفات: وہ کئی سال پھیپھڑوں کی دائمی بیماری کا شکار تھے، آخری برسوں میں بستر پر تھے اور خود لکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنی بانجی کو ڈکٹیٹ کرتے تھے، بانجی سب کچھ لکھ کر سسپینس ڈائجسٹ کو بھیج دیتی تھی۔ وفات کے وقت وہ ناول ماروی کی قسط لکھ رہے تھے۔ ان کی وفات کے بعد مارچ 2016 میں اس کی قسط شائع ہوئی تھی۔ نواب صاحب اگلا ناول آج کا رانجھا لکھنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر فروری 2016 کو کراچی میں انتقال ہوا۔ نماز جنازہ عائشہ مسجد گلشن غزالی میں ادا کی گئی اور تدفین کراچی میں ہوئی۔ 85 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اس ویڈیو کا اختتام ان کے ناول اجل نامہ کے اس اقتباس پر کرتا ہوں۔ الوداع شریک حیات، کہ اب حیات نہیں رہی، تو بھی شریک نہیں رہی۔ میں تیرے حصے کی مسرتیں دیتا رہا، اب اپنے حصے کے آنسو ملتے رہیں گے۔ الوداع پیارے قارئین، اب سماجی معاشرتی سچائیاں میری کہانیوں کی صورت میں شائع نہیں ہو سکیں گی۔ الوداع کہ میں شریک حیات کو شور کے پیار سے، بچوں کو باپ کی شفقت سے اور قارئین کو سچی کہانیوں کے خزانے سے خالی کر کے جا چکا ہوں۔ جہاں جا چکا ہوں وہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک۔ دوستو، محی الدین نواب کا کون سا ناول آپ کا پسندیدہ ہے؟ دیوتا، اندھیر نگری یا کوئی اور؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو محی الدین نواب کی زندگی پر مبنی یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی دلچسپ اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔